تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں لڑے اور مسلمانوں کا خون بہایا انہوں نے، قاتلان عثمان کا ایک صرف معاذ اللہ بہانہ تھا کہ ان سے قصاص لیا جائے، اصل مقصد حکومت کی لالچ تھی معاذ اللہ، تو پتہ نہیں یہ لوگ منہ سے نکال کیسے دیتے ہیں اتنا خطرناک جملہ، ہمیں تو ڈر لگتا ہے جھوٹ میں بھی بولتے ہوئے یہ۔ تو یہ بھائی پھر اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہو، اور پھر وہ اکیلے فاسق نہیں ٹھہرتے معاذ اللہ، پھر ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے بڑے بڑے سارے فاسق ہو جائیں گے، مغیرہ ابن شعبہ فاسق ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کا ماضی اٹھا کے دیکھو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں۔ یہ کیا بات ہے یار، اتنی جنگوں میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں جب اسلام کو ضرورت تھی آپ نے دی، اور اچانک حکومت کی لالچ آ گئی۔ تو کتنے سارے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے رجوع کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں ساتھ دیا، اگر یہ فسق ہوتا، اجتہادی نہیں بلکہ حقیقی فسق ہوتا، تو حضرت عائشہ کا یہ کہہ دینا کہ میں نے توبہ کی ہے، یہ اس کو امت کے لیے قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ بھائی جب اس کا مطلب آپ نے اس کو جرم سمجھا، امت کی تلواریں چلی، خون بہا، اور بعد میں آپ نے کیا کہہ دیا، میں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ اتنی آسانی سے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ جنگ جمل میں گئیں، وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میرا جنگ جمل میں جانا ٹھیک ہے، بعد میں ان کا خیال ہوا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو جنگ جمل میں جانا آپ کا اجتہادی غلطی تھی آپ کی۔ تو جب عائشہ کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو حضرت معاویہ کی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ کوئی 2 اور 2 4 کی طرح معصیت نہیں تھی کہ جس میں کنفیوژن نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ کی کنفیوژن دور ہو گئی، حضرت معاویہ کی نہیں دور ہوئی، اس میں کون سی ایسی ایک